بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ آج بہت اہم دن ہے، اور کیونکہ دن کا آغاز ہی بہت اہم ہوا اور اس کے بعد اچانک ایک ایسی چیز ہوئی جو پچھلے کچھ عرصے سے نہیں ہو رہی تھی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان سے کوئی 2.5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی، اس ملاقات کے بعد ان کا کیا رد عمل آیا، اس پہ بات کریں گے۔ آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری، جن کو کام سے روکا گیا تھا، وہ سپریم کورٹ میں ان کی درخواست تھی آئینی بینچ کے سامنے، اور وہاں سے بھی ایک سرپرائزنگلی ان کو یعنی آئینی بینچ نے کام کا جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کو معطل کیا اور ان کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ کل دوبارہ سماعت ہے، اس حوالے سے وسیم ملک صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے، اس میں انہوں نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور کشمیر میں جو احتجاج ہو رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، اس میں ریاست نے ایک بار پھر طاقت کا استعمال کیا اور اب حالات وہاں پہ مزید بگڑ گئے ہیں، اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے اپنا فہیم اختر ملک صاحب، ہم دن کا آغاز چونکہ عدالتی اس معاملے سے ہوا تھا، تو مختصراً ہم وسیم ملک صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیں اس کیس کے حوالے سے، حالانکہ انہوں نے ایف سی آر میں بھی کر دیا ہے، شاید یہ نہیں کیا۔ پھر ہم علی امین گنڈا پور کی ملاقات پر تفصیلی ذرا ڈسکشن کرتے ہیں۔ جی وسیم ملک صاحب۔ اچھا دیکھیے، آج جسٹس سرفراز ڈوگر نے 16 تاریخ کو ایک فیصلہ دیا، جسٹس طارق جہانگیری سے جوڈیشل پاورز واپس لے لی گئی۔ یہ وہ دن تھا جب سے ایک مرتبہ پھر یہ موجودہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ چاروں طرف سے جسٹس طارق جہانگیری کے اوپر حملہ آور ہوا۔ اس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی یک طرفہ ڈیسیژن دیا جاتا ہے۔ اچھا اب تک نا، میں اس سے پہلے کہ آج کی سماعت پہ آؤں، ایک چیز جو ہے وہ خاصی غور کرنے کی ہے۔ مان لیتا ہوں میں چند لمحے کے لیے کہ جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے، وہ 34 سال اس نظام کو دھوکہ دیتے ہوئے بڑی کی پوزیشنز پہ رہے ہیں، ایون کہ آپ کے ہائی کورٹ کے جج بھی بن گئے ہیں۔ 3 فورمز پر اب تک ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، تینوں پہ ایکس پارٹی ڈیسیجن ہے، تینوں پہ جسٹس جہانگیری کو نہیں سنا گیا، تینوں پہ منصفانہ ٹرائل کا جو ایک پورا آئین کا آرٹیکل 10 ہے اس کو روندا گیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی سینڈیکیٹ کی انفیئر مینز کمیٹی، سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو اسی کے کانٹیکسٹ میں آج آئینی بینچ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں یہ سماعت ہوئی۔ دوسری مرتبہ تمام 5 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے۔ صبح 9 بجے یہ لوگ پہنچ گئے تھے، 47 منٹ انہوں نے کمرہ عدالت میں بیٹھ کے انتظار کیا۔ تقریباً 9:47 پہ آئینی بینچ آ کے بیٹھا، سماعت ہوئی۔ منیر ملک صاحب ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ یہ لوگ ایک قطار میں تمام ججز بیٹھے تھے، کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، صحافی وکلا بڑی تعداد میں موجود تھے۔ سماعت کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو منیر ملک صاحب جو ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور وکلا تحریک کی، اس میں بھی وہ سپریم کورٹ بار کے صدر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ 16 مہینے یہ درخواست ٹیک اپ نہیں ہوتی۔ جولائی 2024 میں درخواست دائر ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب آ کر یہ درخواست لگتی ہے، اور اس ججمنٹ میں لکھا جاتا ہے کہ معاملے کی سینسٹیوٹی اور گریوٹی اتنی ہے کہ جسٹس جہانگیری سے جوڈیشل پاورز واپس لے لی گئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 16 ماہ کوئی گریوٹی اور سینسٹیوٹی نہیں تھی، یعنی انہوں نے میلافائڈ اس سارے معاملے میں وہاں پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ مین وائل یہ ہوا کہ آئینی بینچ کی جانب سے کچھ آبزرویشنز دی گئیں، لیکن وہ فوراً ہی فیصلہ لکھوانا شروع ہو گیا امین صاحب۔ انہوں نے فوراً ہی نوٹسز جاری کر دیے اور کہا کہ جی ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ سماعت کریں گے، ہم نہیں چاہتے یہ معاملہ مزید پھیلے، تو ہم اس کو ونس فار آل طے کرتے ہیں۔ لہٰذا آج وہ ججمنٹ سسپینڈ نہیں کر رہے تھے جسٹس ڈوگر کی، ہاں جسٹس امین الدین، جی ہاں، وہ اپنا فیصلہ تقریباً لکھوا چکے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ایک رکن جو ہے وہ جیسے انہوں نے فیصلہ لکھوایا تو منیر ملک صاحب نے انہیں دوبارہ مخاطب کر کے کہا کہ مائی لارڈ، جس طرح کا یہ ججمنٹ ہے، ایون کہ جسٹس ایک لمحے پر تو آئینی بینچ کے سربراہ مان گئے، انہوں نے کہا کہ جو غلطی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے وہ ہم دوبارہ کر دیں، یہیں کر دیں، یعنی پہلے دن ہی اس پہ ججمنٹ سسپینڈ کر دیں۔ تو منیر ملک صاحب نے کہا کہ دیکھیے ایک تاثر جا رہا ہے کہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ عام جو ایک لے مین ہے وہ یہ سمجھے گا اگر آپ جسٹس ڈوگر کا ایک غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ سسپینڈ نہیں کریں گے کہ جسٹس جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے، ایک تاثر جائے گا کہ سپریم کورٹ کا ایک آئینی بینچ ہے وہ بیٹھ کر پہلی سماعت میں ججمنٹ سسپینڈ نہیں کر رہا۔ پھر جسٹس جمال مندوخیل بینچ میں متحرک ہوئے، انہوں نے جسٹس امین الدین خان کے کان میں کچھ کہا، دیگر ججز کی بات کی، اور پھر تمام ججز نے مشاورت کی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں ریلیف ملا۔ اس صورت میں ریلیف ملا کہ انہوں نے تو فوراً ہی واپس باہر وہ نکلے، وکلا نے انہیں مبارکباد دی، صحافیوں سے انہوں نے سلام دعا کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہا ہوں، میں جا کے کیسز سنوں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ واپس گئے، اس وقت تک کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اپنا چیمبر ورک کیا۔
ایک جو تنقید ہو رہی تھی وہ ان تمام ججز پہ، دیکھیے جب آپ کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہوتا نا تو پھر ایک انتہائی بھونڈا سطحی اور غلیظ قسم کا آرگومنٹ دیا جاتا ہے، اور جی ججز نے اپنی یونین بنا لی ہے، ججز کیسے یونین بنا سکتے ہیں؟ انہیں بھی پتا ہے کہ آج جیسے جہانگیری ہیں کل کو سب کی ان کی 5 کی باری آنی ہے، اس کے بعد پھر وہ آج بینچ میں سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ آ کے لکھتے ہیں کہ جی یہ لوگ جیسے جہانگیری کے ساتھ 5-4 ججز چلے گئے ہیں، جوڈیشل ورک کون کرے گا، عام سائل متاثر ہوگا، تو وہ 10.5 سپریم کورٹ سے فری ہوئے ہیں، وہ واپس اپنی عدالتوں میں گئے۔ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ نے پاکستان کی عدالتیں تباہ کر دی ہیں؟ چلیں جو انہیں نظر یہ نظر بھی نہیں آتا، ایک ایک منٹ، ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اڈیالہ جیل میں آپ عدالت منتقل کر دیتے ہیں، باقی کیسز کا کیا بنے گا؟ دیکھیے آج وہ ایک صحافی کے حق میں قرارداد پارلیمان نے منظور کی ہے نا، پاکستان میں صحافت کا کیا حال ہے، اور عمران خان کے ساتھ ایک آرگومنٹ ہیٹڈ آرگومنٹ ہوا جو کہ ایجنڈے پہ کچھ لوگ بھیجے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، پوری پارلیمان کھڑے ہو کے اس کے حق میں قرارداد۔ تو یہ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ ایک ایک چیز ایک ان کا دن اٹھا کے دیکھ لیں، یہ موجودہ ہائبرڈ نظام خواجہ آصف کی زبانی جو وہ کہتے ہیں، یہ منافقت پہ چل رہا ہے، اپنے اصولوں کو اگلے دن روند کے رکھ دیتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ ججز گاتے ہیں، وہ 2 بجے تک بیٹھ کر اپنی کاز لسٹ مکمل کرتے ہیں، تمام کیسز سنتے ہیں۔ اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس جہانگیری کی کاز لسٹ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے، ان کا سنگل اور ڈویژن بینچ جو ہے کل کے لیے رکھ دیا گیا ہے، ہاں یعنی وہ کل سے اپنی جوڈیشل پاورز استعمال کریں گے۔ اب روزانہ کی بنیاد پہ یہ کیس چلے گا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریمانڈ ہونے جا رہا ہے کل یا پرسوں، جو ایک آئینی بینچ کی آج کی مجھے اپروچ لگی ہے، وہ بھیجیں گے، وہ کہیں گے کہ جی وہ نان مینٹینیبلٹی تھی، آپ نے ابھی مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ نہیں کی تھی، ابھی اس پہ اعتراضات سے نمبر لگا دیے، تو پہلے آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر، ہاں پہلے آپ مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ کریں۔ لیکن ایک جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں اسی طرف آ رہا ہوں، آخری اس کا اگر آپ اجازت دیں تو، مجھے نہیں پتا سر، آپ کی اجازت سے ضروری ہوتی ہے نا، مجھے نہیں پتا ایک ایکس پہ اکاؤنٹ ہے عمار سولنگی نام کا، مجھے نہیں پتا کون ہے وہ، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا؟ نہیں پتا، کبھی دیکھا نہیں ہے عمار سولنگی صاحب کو، مطلب وہ صحافی لکھتے ہیں، اوپر لکھتے ہیں اپنے آپ کو میں صحافی ہوں، فری لانسر، شاکر سولنگی کو تو میں جانتا ہوں، وہ صحافی ہیں یا نہیں ہیں یہ تو ابھی طے ہونا مطلب دور کی بات ہے، عمار سولنگی نام کا کوئی شخص بھی ہے یا نہیں ہے، ہاں یہ بھی انڈر کوسچن ہے۔ اچھا پیٹرن ہے جسٹس بابر ستار سے متعلق، ان کے ذاتی ڈیٹا سے متعلق ویڈیوز وغیرہ، ویڈیوز آڈیوز، اچھا یہ شخص پاکستان کی پوری جو بھی ہے، یہ اکاؤنٹ، چلے میں اکاؤنٹ کا نام لیتا ہوں، یہ اکاؤنٹ پاکستان کی پوری جوڈیشری پہ بھاری ہے، 1 مہینے بعد کیا ہونا ہے، پاکستان کی جوڈیشری نے کیا کرنا ہے، یہ اکاؤنٹ آج انہوں نے بتا دیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کو فارغ کر دے گی۔ جی ہاں، 18 اکتوبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا گیا، فیصلے یہ تو نہیں لکھتا بھائی، لکھتا ہوگا شاید، یہ ہے بھی نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ایک اکاؤنٹ کی بات ہوگی، ایک مسٹری ہے، ہاں وہ جیسے ہمارے ہاں نامعلوم افراد ہوتے ہیں تو مسٹری ہوتے ہیں، کون ہے وہ، نامعلوم اکاؤنٹ، تو یہ ایک نامعلوم اکاؤنٹ ہے، یہ انہوں نے اچھا نام دیا۔ تو خیر اب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا ہے، یہ بات تو ایک طے ہے کہ چاہے جیسے جہانگیری ہوں یا یو نیم اٹ، کوئی بھی جج ہو، اس کو اس کے عہدے سے برطرف کرنے کا واحد فورم وہی ہے، آرٹیکل 209۔ ہاں اب اس کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں 2 ججز جسٹس روزی خان اور جسٹس عالیہ نیلم کیا فیصلہ دیں گے، میرے خیال میں نہیں، ہمارے آڈینس بہتر جانتے ہیں، جسٹس منیب اور جسٹس منصور کیا فیصلہ دیں گے، ہمارے آڈینس بہتر جانتے ہیں۔ کی ووٹ جو ہے آپ بھی جانتے ہیں، کی ووٹ جو ہے نا وہ چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عمار سولنگی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا وہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، لیٹس سی، یہ بڑا اچھا انہوں نے سم اپ کی ہے آج کی سچویشن۔ آج لالا سرپرائزنگلی، میں پہلے جیسے مینٹینیبلٹی پہ بات انہوں نے کہا نا کہ ہوتی ہے، علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے آج ملاقات ہوئی ہے، ملاقات میں کیا ہوا اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں، جو اس ملاقات کی مینٹینیبلٹی ہے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ 2 دن وہ گئے اور انہوں نے کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ ملاقات نہیں کر سکے۔ ایک چیز یہ طے ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنی مرضی سے ملاقات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ماضی میں یہی ہوا ہے کہ جب وہ اپنی مرضی سے ملاقات کرنے گئے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ آج ان کی ملاقات ہو گئی، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ملاقات ان کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، ٹھیک ہے، ان کو بھجوایا گیا، 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے اندر اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے۔ یہ بھی بہت کم ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات کی پریس ریلیز جاری کی جائے۔ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں بیرسٹر سیف، اور ہر ایسی پریس ریلیز کے اندر اور جب بھی علی امین گنڈا پور جاتے ہیں تو ایک جملہ لازمی ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔
آج بھی اس پریس ریلیز کے اندر یہی لکھا تھا کہ علی امین گنڈا پور پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا. یہ پریس ریلیز آ جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نکلتے ہیں اور وہ آگے بتاتے ہیں کہ جی عمران خان نے 27 ستمبر کے جلسے کے اوپر عدم اعتماد جلسے کے انتظامات کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. ایک یہ بات کرتے ہیں. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے لیڈرشپ کو کہ عوام آپ سے آگے نکل گئی ہے, آپ عوام سے پیچھے ہیں اور اب عوام کے ساتھ لیڈرشپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, یہ وہ بتاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر علیمہ خان کی بھی گفتگو ہوتی ہے. اب 1 to 1 علی امین گنڈا پور کی اور عمران خان کی ملاقات تھی, تو یا تو علی امین گنڈا پور کوئی بات بتائیں گے تو سامنے آئے گی, یا عمران خان بات بتائیں گے تو سامنے آئے گی. عمران خان نے جو اپنے لیڈر سے گفتگو کی ہے اس کا کچھ حصہ سامنے آ چکا ہے. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ وہاں سے نکل کے خیبر پختونخوا ہاؤس گئے تھے اور آج رات سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہے اور اس کے اندر وہ جو عمران خان سے گفتگو ہوئی ہے اور عمران خان نے جو بتایا ہے اس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی ہے. مجھے جو معلومات تھوڑی سی ملی ہے میں وہ شیئر کر کے پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا معاملہ ہوا ہے. انتظامات کے اوپر تو ظاہر انہوں نے بات کی, یہ بھی کہا کہ لیڈرشپ پیچھے رہ گئی ہے, لیکن انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو جو بھی ان کے ریٹن ٹویٹ کے اندر ان کے احکامات تھے جو انہوں نے پبلک بھی کیے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی. علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی, عمران خان نے اپنا موقف دہرایا. لیکن علی امین گنڈا پور کسی خاص مقصد کے لیے عمران خان کے پاس گئے تھے, پیغام لے کے گئے تھے اور اس پیغام میں ابھی تک معلومات نہیں سامنے آ سکی. میں جو آپ انفارمیشن اس پہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس لیے سامنے آ سکی ہیں کہ عمران خان نے بھی اس کا کسی کا ذکر نہیں کیا ہے اور علی امین گنڈا پور ظاہر ہے وہ ذکر نہیں کریں گے. تو لیکن 1-2 دن میں ہو سکتا ہے کہ پھر وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو ہم اس پلیٹ فارم سے بتائیں گے بھی. تو یہ صورتحال ہے. اب آپ بتائیں کہ کیا معلومات ہیں آپ کے پاس اس ملاقات کی. یہ جو ملاقات پہلے ہوئی ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ قابل سماعت جس طرح ڈسکس ہو رہا تھا کہ ملاقات ہوئی کیسے ہے. ملاقات ہوئی ہے بیسیکلی علی امین صاحب کو ٹاسک سونپا گیا تھا کہ 27 ستمبر کا جو تم جلسہ کر رہے ہو یا کروا رہے ہو اس کے اندر کوئی خوفناک خطرناک قسم کی بات نہیں ہوگی, اس سے کوئی تھریٹ ہمیں نہیں آنا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. انتظامات کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا جیسے سلمان صاحب نے کہا, تو حقیقت ہے آپ لوگ تو وہاں پر موجود تھے, کتنے لوگوں کو دور پیدل چل کے جانا پڑا, کئی لوگوں کو ڈائیورٹ کیا گیا, کئی کی سپیچز اتنے گھٹیا انتظامات تھے. فہیم اختر ملک صاحب وہاں موجود بھی نہیں تھے لیکن انہیں اسلام آباد پتہ تھا انتظامات تھے اور گرد و غبار تھا, بدبو تھی کیونکہ ساتھ وہ گندا نالا اور وہ کچرا تھا. مطلب سنجانی والے جگہ جہاں پر میں کور کرنے گیا تھا اسلام آباد کے مقام کے اوپر, وہاں پر بکرا منڈی لگتی ہے یا وہاں پر منڈی ہوتی ہے عیدین کے دنوں میں جب عید ہوتی ہے, تو شاید اسی طریقے سے وہاں پر بڑی جگہ رکھی گئی. مطلب پی ٹی آئی کی اپنی حکومت میں شہر کے اندر جلسہ نہیں رکھا گیا, شہر سے دور کر کے رکھا گیا اور لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جاتا رہا, پولیس کی تشدد کی اطلاعات بھی آتے رہی. تو یہ ایک پلانڈ تھا. اور پھر دوسرا ان کو حکم یہ تھا, آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ رکاوٹیں علی امین کی طرف سے نہ ہوں گی. رکاوٹیں میں نے کہا تھا رکاوٹیں ہوں گی اور وہ ہوئی ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ اس دوسری شرط یہ تھی کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی لیڈرشپ وہاں پر نہیں ہوگی. تحریک تحفظ عین پاکستان کی لیڈرشپ نہیں ہوگی. اور آپ جلسہ دیکھ لیں, نہ محمود خان اچھا بھی نہیں تھے, علامہ راجہ ناصر عباس تھے, نہ سب سے اہم بات نہ صاحبزادہ حامد رضا تھے, جی ہاں, اور نہ ہی غلام مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے, صحیح ہے, نہ وہ جو باقی جو سندھ سے جماعتیں ہیں ان کے رہنما شریک تھے, نہ محمد زبیر اور نہ باقی لوگ. جی یعنی اس میں ان کی شمولیت نہیں تھی, اس جلسے الائنس شامل ہی نہیں تھا. اچھا الائنس کیوں نہیں شامل تھا؟ اچھا یہ تو بیسیکلی جو پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ملاقات دیکھیں نا 2-3 چیزیں تو انہوں نے سرو کروا لی. کوئی سخت تقریر نہیں ہونے دی گئی, علیمہ خان کا پیغام نہیں آنے دیا گیا, کنٹرولڈ قسم کی قراردادیں منظور کروائی گئی. 14 نکات لکھے گئے تھے قرارداد میں میری اطلاعات کے مطابق, جو رات تک فائنل کی گئی تھی قرارداد, اس میں سے بھی 5-7 چیزوں کو مائنس کر دیا گیا تھا اور باقی جو لکھا وہ ہومیوپیتھک قسم کی چیزیں جس وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہوا. لہٰذا اس وجہ سے علی امین صاحب کی ملاقات کرائی گئی کہ دیکھو جلسہ کروا دیا ہے آپ نے, آپ جا کے اپنے نمبر بناؤ اور اپنے معاملات سیٹ کرو. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ نمبر نہیں بنے, حالات خراب ہیں. اور خان صاحب نے 2 چیزیں بڑی کلیئر کی ہیں.
خان صاحب نے صرف انتظامات کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار نہیں کیا، خان صاحب نے پورے جلسے کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. میرے ذرائع ہیں رضوان صاحب، میں نے بات کی ہے 2-3 لوگوں سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو علامہ راجہ ناصر عباس کا اور محمود خان اچکزئی کا پیغام پہنچایا ہے علیمہ خان صاحبہ نے. صحیح ہے. انہوں نے پیغام دیا کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کے کہ ہمیں بعد میں کریڈٹ ملے گا، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات خان صاحب آپ کر رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جو کہیں گے ہم آپ کا حکم تعمیل کریں گے. لیکن ہم آپ کی جماعت کے اندر جو شامل ہونے والے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں ان کے ساتھ ہم اسٹیج شیئر نہیں کر سکتے. یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں اور وہاں پر کنٹرولڈ قسم کی چیزیں کی جا رہی تھی، لہٰذا ہم نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. اسی وجہ سے جلسے میں میں صرف اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بات ان کی اس لیے تقویت پکڑتی ہے کہ جو اس جلسے کے شرکاء تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر علی امین گنڈا پور کے خلاف وہاں پہ احتجاج کیا، نعرے بازی کی، اور وسیم ملک صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے وہاں جتنے لوگوں سے، کوئی ہم ظاہر ہے وہ انٹرویوز کر رہے تھے، 50-60 لوگوں سے بات ہوئی، زیادہ لوگوں سے نہیں، 50-60 لوگ، یعنی آپ ایک سیمپل ہے نا. ناٹ اے سنگل پرسن کوئی ایسا نہیں تھا جس نے قیادت کے حوالے سے کوئی پازیٹیو بات کی، سب ان کو برا بھلائی کہہ رہے تھے. اچھا ایک چیز یہ، دوسری چیز پھر خان صاحب نے کلیئر کر دیا ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر میں جلسہ کی کال دوں گا، ریلی کی کال دوں گا یا کوئی احتجاج کی کال دوں گا تو وہ صرف تحریک انصاف کی نہیں ہوگی، وہ پورے الائنس کی ہوگی. صحیح ہے. اور اس الائنس کو لیڈ کون کرے گا؟ محمود خان اچکزئی. محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس، اس کو علی امین نہیں کرے گا. لیکن خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی نے کی سپیچز کرنی تھی، ان کو کیوں نہیں کروں، پھر وہ وجہ بتائی گئی. اور پھر خان صاحب نے یہ بات کی اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی اور علی امین خان کنڈا پور کو بھی کہ عوام آپ سے آگے نکل چکی ہے، آپ پیچھے رہ گئے ہیں، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کے ساتھ چلنا ہے یا پھر عوام کے پیچھے آپ نے جانا ہے. اور دوسری پھر اس کے ساتھ ہی علیمہ خان صاحبہ کی کریکٹر اسیسینیشن دوبارہ شروع کر دی گئی کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت سے خان صاحب نے روک دیا. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے ایک بار پھر علیمہ خان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ میں جو میسج دیتا ہوں علیمہ خان وہی پبلک تک کرتی ہے، ان کا کوئی کردار نہیں. نہ انہوں نے وہاں میں نے ان کو سٹیج پہ دیکھا. سمپل بات یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے بڑی ڈانٹ پڑی ہے، علی امین کو بڑی ڈانٹ پڑی ہے، اور بھرمی کا اظہار کیا خان صاحب نے کہ وہ رپورٹس بھی پہنچی گئی کہ جو آپ پارلیمنٹری پارٹی کے اندر گفتگو کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کو پیغام پہنچایا گیا ہے وہ بڑا کیٹیگوریکلی 2 چیزوں 2 پوائنٹ پیغام تھا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کو بناؤ اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کو بناؤ. یہ فیصلہ عمران خان پہلے بھی کر چکے تھے. نہیں آج ان کو کہا گیا ہے کہ کرو. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمانی پارٹی نے پھر یہ نہیں ہونے دیا نا، انہوں نے منع کر دیا. علی محمد خان وغیرہ تو بڑے کلیئرلی انہوں نے آ کے مخالفت بھی کی. اچھا یہ جو سچویشن ہے آج، ویسے انہوں نے مزمل اسلم کو بھی انہوں نے کہا جی وہ میرے پاس بھیجیں. عمران خان خیبر پختونخوا کی پرفارمنس انہوں نے کہا وہ آ ہی چکی ہے، گورننس جو ہے نا وہ ٹھیک کریں. میں نے وہ چیز ڈسکس کی کہ جو رپورٹ نہیں ہوئی. ہاں اور گورننس پہ وہ بہت اس کے اوپر عمران خان کو پرابلم ہے. افغانستان والے معاملات ہیں، معدنیات والا بل ہے، یا جو وادی تیرا میں اندر جو کچھ ہوا، کاٹلنگ کے اندر ڈرون اٹیک ہوا، مطلب وہ امن و امان کے اوپر تو خان صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بڑی کلیئرلی ہر دفعہ یہی بات کہتے ہیں. سوال اب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور تو پہلے بھی نہیں کیا، آگے بھی نہیں کریں گے، تو کیا وہ رہ پائیں گے؟ بہرحال اس پہ ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں 2-3 چیزیں آ چکی ہیں نا، اگر یہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے تو کام پھرے گا. لیکن یہ میں یہاں پر ایک بات کریڈٹ دوں گا جناب محمود اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. صحیح ہے. اور پارلیمانی پارٹی نے آج 2 فیصلے کیے ہیں، لالا آپ نے ٹویٹ کیا اس کا. وہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم کل اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ عوامی اسمبلی لگائیں گے جس میں سینیٹرز ایم این اے شرکت کریں گے، اور پھر آج احتجاج کے طور پر ہم باہر نکلیں گے، اسمبلی کو تالے لگ جائیں گے، باہر پولیس آ جائے گی، ایک ایس ایچ او 5-7 لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہم 7-8 لوگ آئیں گے، ایس ایچ او کہے گا کہ تم گئے تو تمہارے خلاف ایف آئی آر ہوگی، ہم 5 منٹ بعد واپس لیکن آج والا جو احتجاج پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اسمبلی کے اندر اسمبلی لگائی ہوئی ہے. کیا فرق پڑتا ہے لالا؟ اسمبلی کے اندر اسمبلی لگا لی، پشاور میں جلسہ کر لیا، کیا فرق پڑتے ہیں اقدامات سے؟ ہاں یہ ایک پریکٹس وہ وارم اپ میچ کے طور پہ وارم اپ کر رہے ہیں، وارم اپ کے طور پہ تو ٹھیک ہے. اب چلیں
اب ایک چنگاری اٹھنی مجھ جیسے کھلاڑی کو 20 سال وارم اپ کرائیں تو جب وہ نیشنل جا کے کھیلے گا تو وہ یہی حشر کرے گا جیسے کل ہوا ہے. تو وارم اپ بھی آپ کن کھلاڑیوں کا؟ ملک صاحب بات سنیں، بات تو سن لیں ذرا. یہ کھلاڑی وارم اپ ہو رہے ہیں، ایشو زدہ ہے، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، لوگوں تک میسج جا رہا ہے. ایک چنگاری اٹھنی ہے اور کام خراب ہو جانا. چنگاری نکلی ہوئی ہے آزاد کشمیر والی، وہ پاکستان میں پہلے بھی بہت آزاد سر نکلی ہوئی ہے. ایک چیز نکلنی ہے، بات ٹریگر ہونی ہے، کام ختم. اچھا جی، آزاد کشمیر پہ تھوڑا کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں. آج 29 ستمبر ہے اور 29 ستمبر کو انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی نے پورے کشمیر کے اندر احتجاج کا اعلان کیا تھا، ہڑتال کا اعلان کیا تھا. مکمل تمام کاروباری مراکز تمام شہروں میں بند رہے، ہڑتال ہو گئی کامیاب. اس کے بعد ہوا یہ کہ آج ہی کے دن جو مسلم کانفرنس ہے، جو وہاں کی آپ یہ سمجھ لیں کہ کنگز پارٹی آپ اس کو کہہ دیں، ماضی میں بھی وہ رہی ہے، کسی دور میں انہوں نے امن مارچ کا اعلان کر دیا اور عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے مقابلے میں. اور آبویسلی اس کا مقصد یہی تھا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان تصادم کی صورتحال پیدا ہو، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. اور اس وقت تک جو ابھی تک اطلاعات سامنے آئی ہیں، جو فائرنگ ہوئی ہے مختلف اطراف سے، اس میں ایک شہری جس کا نام سدھیر اوان ہے، سدھیر اوان، وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں. 8 لوگوں کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اور اب جب یہ جو مظاہرہ تھا ویسے تو پرامن تھا، لیکن اب اس میں پرتشدد ہو چکا ہے. وہاں پہ ہم نے دیکھا آج فائرنگ بھی ہوتی ہوئی، پتھراؤ بھی رہا، ایف سی وہاں پہ موجود تھی، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان کا تصادم رہا. تو اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے کشمیر کے جو انٹری پوائنٹس ہیں، یعنی پاکستان سے وہ راستے جو کشمیر میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر احتجاج اور دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے. یعنی صورتحال مزید سنگین ہو چکی ہے. پاکستان میں ظاہر ہے جو پاکستان میں میڈیا ہے وہ اس کو اس طریقے سے کور نہیں کر رہا. سوشل میڈیا جو کوریج کر رہا ہے، جو مناظر، جو ویڈیوز وہاں پہ آ رہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو دیکھیے روٹ کاز کیا ہے، وہ اپنے مطالبات کس معاملے پہ رکھ رہے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، یہ چیز ایک دیکھنی ہوتی ہے. صحیح ہے، بڑے ہی جائز مطالبات ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہاں کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. متعدد مرتبہ وہاں پر اس کی کوئی ڈیڈ لائن بھی دی گئی، گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے سیاست سے بالاتر ہے، یہ باہر نکلے، انہوں نے احتجاج اناؤنس کیا. اب محب وطن کی نا میرے نزدیک تعریف کیا ہے. ٹیلی ویژن چینلز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کسی ٹی وی چینل نے اس کو ایئر نہیں کیا، اس احتجاج سے متعلق کچھ رپورٹ نہیں کیا، بلکہ وہ جو سیکیورٹی ذرائع سے اس طرح سے جو خبریں آتی ہیں نا، ان کے خلاف سارا دن یہ ٹی وی چینلز پروپوگنڈے کی زبان بنتے رہے، پروپوگنڈا مشین بنتے رہے. صحیح ہے. اور اب ایک ہمارے ہاں انفارچونیٹ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے مطالبات کے لیے باہر نکلتا ہے تو ہم اسے وہی ٹپیکل انڈین پراکسی، را کا ایجنٹ، غدار، یہ سب کچھ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ہمارا وہ سلیبس، خدا کا واسطہ اگر کچھ کرنا بھی ہے تو سلیبس تبدیل کر لو یار. محب وطن کون ہے؟ پاکستان میں انفارچونیٹ ہے کہ سیپریٹسٹ ہر کہیں پائے جاتے ہیں. بلوچستان میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے. آپ ان کا کلا کما کیجیے، میڈیا، سوشل میڈیا سارے آپ کے ساتھ. بالکل. ہندوستان سے ہماری جنگ ہوئی، سینٹیمنٹ آپ نے دیکھے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی. رات ہم میچ ہارے، بی پی ہائی تھا، 2 گولیاں کھانی پڑی. جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے، پاکستانیت پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن ایک محب وطن شخص وہ ہے جو سیپریٹسٹ کو جوائن نہیں کرتا، ریاست سے مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ریاست ماں جیسی میں پرامن احتجاج کر رہا ہوں، میں اپنی دکان بند کر رہا ہوں، میں باہر نکل کے نعرے لگا رہا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میں ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، میری بجلی سستی کرو، مجھے بنیادی حقوق دو، میری صحت سے متعلق، میرے دیگر معاملات. وہ غدار ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انڈیا اس کو بہت اچھال رہا ہے، تو کیوں موقع فراہم کیے جا رہے ہیں، کیوں وہاں پہ ایف سی بھیجی بات گئی؟ اگین سخت ہے. دیکھیں رضوان صاحب، بات یہ ہے کہ آپ جو عوامی حکومت ہے اس کو آپ اگر لوٹے بنا کر تبدیل کرو گے، آپ کسی لوگ ووٹ اور کسی اور کو دیتے ہیں، کسی اور کو دیتے ہیں، وہ جیت جاتی ہیں، پھر لوٹے بنا کر آپ ہٹا کے سب کو حکومت ایک ساتھ بٹھا دیتے ہیں، تو پھر عوامی ایکشن کمیٹی ہی باہر نکلے گی نا، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو تو آپ نے ناکام بنا دیا، آپ نے تو ان کو لوٹا بنا دیا. جب لوٹوں سے لوگوں کو اگر امید نہیں ملے گی، لوٹوں سے یا سیاسی جماعتوں سے لوگوں کو امید نہیں ملے گی، تو لوگ خود بخود نکلیں گے. بالکل، اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں، جن لوگوں نے یہ حرکت فرمائی ہے وہ یہ لوگ ذمہ دار. دیکھیں فیول تو خود فراہم کرتے ہیں نا، کہ طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جو اوور آل ایک باٹم لائن ہم ڈسکس کرتے ہیں نا، جیسے نے کہا سیپریٹسٹ ہیں، ریاست کے خلاف ہتھیار اگر بلوچستان سے کوئی اٹھاتا ہے، کشمیر سے کوئی اٹھاتا ہے، گلگت بلتستان سے کوئی اٹھاتا ہے، خیبر پختونخوا سے اٹھاتا ہے، ہتھیار اٹھانے کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس کے لیے ریاست کی آپ کے پاس مشینری ہے، آپ ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں.
لیکن اگر پرامن طریقے سے کوئی بیٹھ کے اپنے احتجاج ریکارڈ کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر احتجاج کر رہا ہے، یا اپنی دکان بند کر کے احتجاج کر رہا ہے، پہیہ جام کر کے ہڑتال کر رہا ہے، یا وہ نکل کے ڈی چوک پہ، کشمیر کے مظفر آباد کے لال چوک پہ اگر وہ نکل کے احتجاج کر رہا ہے، تو اس کے خلاف طاقت کا استعمال نہ تاریخ میں کبھی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کامیاب ہوا ہے، نہ ایسے کامیاب ہوگا۔ دیکھیں رضوان صاحب، فرق کریں جموں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں، فرق رکھیں پلیز، خدا را، سمپل از دیٹ۔ صحیح ہے، چلیں جی، اللہ عقل دے سب کو۔ اپنے کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔